ارے میں اچھل پڑی۔ کون ذات شریف ہیں؟ کیا ناصر کی شادی میں کسی کو دل دے دیا؟ اسفر؟ مجھے بے حد حیرانی ہوئی۔ تمہارا مطلب اسفر؟ کیوں؟ کیا اسفر سے محبت نہیں ہو سکتی؟ نہیں خیر، میں لمحہ بھر کو چپ سی رہ گئی۔ رافت کے مقابلے میں اسفر کی شخصیت بہت دبی دبی سی تھی، لیکن بہرحال اس کی شخصیت میں ایک سحر تھا۔ ہر بندہ اب ایک جیسا تو نہیں ہوتا نا؟ میں نے سوچا اور اس کی طرف دیکھا۔ اور یہ حادثہ کب وقوع پذیر ہوا؟ میں نے انویسٹیگیشن جاری رکھی۔ پتہ نہیں انوشے، لیکن ایک دن مجھے لگا جیسے میں اسفر سے محبت کرنے لگی ہوں، حالانکہ اس سے پہلے کتنی ہی بار اسفر نے محبتوں کا اظہار کیا تو میں نے اس کی نفی کر دی تھی، لیکن یہ محض اس کا وہم ہے۔ لیکن ایک بار جب وہ ویکینڈ پر گاؤں گیا تو بہت دنوں بعد واپس آیا۔ مجھے لگتا تھا انوشے جیسے میں مر جاؤں گی اگر کچھ دن اور مجھے اس کے متعلق پتہ نہ چلا۔ کتنے وہم آئے مجھے، اور جب وہ واپس آیا تو میں رو پڑی اور بے اختیار میرے لبوں سے نکل گیا کہ میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں۔ مگر تم تو انوشے اس طرح کی محبتوں کی قائل نہیں تھیں، اور تمہارے خیال میں یہ محبت محض جذباتیت تھی۔ ہاں، لیکن اسفر نے خدا جانے کیا کر دیا۔ انوشے، مجھے تو یوں لگنے لگا ہے جیسے اس کی محبت میری رگوں میں لہو کے ساتھ گردش کرنے لگی ہے۔ وہ ایک دن جب میں اس سے بات نہیں کر پاتی، وہ ایک دن مجھے عذاب لگتا ہے۔ اور اس روز اسفر علی خان، تمہارا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اتنے رنگ تھے اور چہرے پہ اتنی چمک تھی، اور وہ اتنی بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی کہ میں نے ڈر سے نظریں جھکا لیں کہ کہیں اسے میری نظر ہی نہ لگ جائے۔ پتہ نہیں میرے لاشعور میں کوئی خوف سا سما گیا تھا کہ میں نے اس سے کہا، تم اسفر کو اچھی طرح جانتی بھی ہو کہ… یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو انوشے کہ میں اسے نہیں جانتی؟ اس نے میری بات کاٹ دی۔ میں اسے اتنا ہی جانتی ہوں جتنا اپنے آپ کو۔ اس کے لہجے میں اتنا یقین تھا۔ اسفر علی خان کے اس یقین پر تو سب کچھ لٹایا جا سکتا ہے، مگر تم… اس کا ماضی، اس کا حال، اس کا بچپن اور اس کے مستقبل کے خواب، وہ خواب جو پورے نہیں ہوئے، اور وہ خواب جو ابھی اس کی آنکھوں میں سجے ہیں اور جن کی تعبیر پانے کی امید اسے زندہ رکھے ہوئے ہے، اور جنہیں پانے کے لیے وہ اتنی جدوجہد کر رہا ہے۔ میں تو اس کے لمحے لمحے سے باخبر ہوں انوشے۔ میرا مطلب ہے کہ وہ کون ہے، اس کی ذات، برادری، فیملی بیک گراؤنڈ۔ تمہارے خیال میں محبت میں کیا یہ سب باتیں جاننا ضروری ہوتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ محبت تو محبت ہوتی ہے، اور وہ یہ سب کچھ نہیں دیکھتی۔ ہاں انم، لیکن میرے خیال میں اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کوئی اتنا مضبوط نہیں ہے۔ ایک بار مومنہ نے بتایا تو تھا اس کی ذات کے بارے میں۔ فار گاڈ سیک انوشے، مجھے تم سے ایسی بات کی توقع نہ تھی۔ تم تو شعر کہتی ہو، گداز دل رکھتی ہو، عالمی محبت کا پرچار کرتی ہو، تمہارے منہ سے یہ ذات برادری کی باتیں کچھ زیب نہیں دیتی۔ سوری انم، میں بابا کی وجہ سے کہہ رہی تھی۔ اگر بابا نے اسے قبول نہ کیا تو… اول تو بابا اسے پسند کریں گے بہت۔ دوم، فی الحال ہم نے اس موضوع پہ کبھی بات نہیں کی۔ اس کے ابھی بہت سارے مسائل ہیں، بہنوں کی شادیاں، اور پھر شادیوں کے بعد یہاں شہر میں گھر خرید کر والدہ کو یہاں منتقل کرنا۔ وہ تمہارے متعلق بہت جذباتی ہو رہی تھی۔ اور اسفر علی خان، تم کتنے خوش قسمت تھے کہ انم جمال جیسی لڑکی نے تمہیں چاہا تھا۔ میرے دل میں اندر کہیں ٹیس سی اٹھی تھی، یہ لڑکی میرے بھائی کا مقدر بھی ہو سکتی تھی، اور ناصر بچپن سے ہی اسے کس قدر پسند کرتا تھا، اور صرف اس کی خوشی کی خاطر اس نے اماں کو مجبور کیا تھا کہ وہ انم کا موقف تسلیم کر لیں۔ دراصل وہ اتنی معصوم اور حساس ہے کہ اگر اس کے ساتھ جبر کیا گیا تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور یہ تم تھے اسفر علی خان جس کی وجہ سے نارسائی ناصر کا مقدر بنی تھی۔ ارمینہ اچھی تھی، دلکش تھی، لیکن اس میں انم جیسی بات کہاں۔
تمہاری خوش قسمتی میں بلا شبہ کوئی شک نہیں تھا۔ یہ ہر وقت ہنسنے ہنسانے اور خوش رہنے والی انم جمال بے شمار خوبیوں کی مالک تھی۔ بلا کی کشش تھی اس کی ذات میں، ہمدرد، سخی، فراق دل، سچی، کھری، بے غرض اور سادہ دل۔ یہی انم جمال تمہارے مقدر کا ستارہ تھی۔ میں نے اسے تسلیم کر لیا اور ایک دم ہی تم مجھے اپنے سے لگنے لگے۔ تم نے کتنی جلدی انم پر اپنا رنگ چڑھا لیا تھا اظفر علی خان۔ ان مصروف شب و روز میں جب میں اس کی طرف سے غافل ہو گئی تھی، اس کی ذات میں حیرت انگیز تبدیلیاں ہوئی تھیں۔ نہ صرف یہ کہ اس کی کتابوں میں شاعری کی کتابوں کا اضافہ ہو گیا تھا، بلکہ وہ خود بھی شعر کہنے لگی تھی۔ اس قدر خوبصورت اور محبتوں کے جذبوں سے گوندے شعر اس نے اس روز اپنی کئی نظمیں مجھے دکھائیں۔ اور کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے انم جمال کہ تم تو شعراء کے متعلق بہت نادر خیالات رکھتی تھیں، اور تمہارا خیال تھا کہ شاعر بننے سے بہتر ہے کہ بندہ گھاس چر لے۔ شعراء تو برساتی مینڈکوں کی طرح ہر کونے خدرے سے نکل آتے ہیں، ہم تو ایسے شعبے میں جائیں گے جہاں آدمی کی قدر ہو۔ تو دو چار نظمیں کہہ لینے سے میں شاعر تو نہیں بن گئی نا، یہ تو بس خود بخود ہو گئی ہیں، یوں ہی باتوں باتوں میں۔ ہارنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا اظفر علی خان، لیکن تم نے تو اسے اس طرح ہرایا ہے کہ ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ وکیل کی بیٹی ہو، آخر بحث میں تم سے جیتنا مشکل ہے۔ بائی دا وے، کیا اظفر علی خان بھی تمہیں اتنا ہی چاہتا ہے جتنا کہ تم چاہتی ہو اسے؟ تمہارے تصور سے بھی کہیں زیادہ انوشے۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی شخص دنیا میں مجھے بابا اور تم سے زیادہ چاہ سکتا ہے۔ اس کے بس میں ہو تو وہ زمین جس پہ میں قدم رکھتی ہوں اس کے ذرے ذرے کو چوم لے۔ اوہو، یعنی خوب ڈائیلاگ بولے جاتے ہیں۔ میں مسکرا دی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے وہم سا ہو گیا تھا، جیسے تم فلرٹ کر رہے ہو، جیسے تم انم کے ساتھ یوں ہی وقت گزار رہے ہو۔ مجھے تم سے اپنی پہلی اور دوسری ملاقات یاد آ گئی تھی، اور تمہاری گفتگو۔ آپ تو خود سراپا غزل ہیں مس انوشے۔ ارے آپ کہاں چھپ گئی تھیں؟ میں آپ کو کھوجتا رہا۔ شاید تمہارا گفتگو کا سٹائل ہی یہی تھا، اور انم معصوم اور بھولی بھالی لڑکی کہیں اسے تمہاری محبت نہ سمجھ بیٹھی ہو۔ لیکن جب میں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا تو وہ ناراض سی ہو گئی۔ میں ایک میچور لڑکی ہوں انوشے، اور وہ بھی کوئی ٹین ایجر نہیں ہے۔ پھر محبت تو خود بخود اپنا پتہ دیتی ہے۔ فلرٹ اور محبت میں بظاہر کوئی واضح فرق نہیں بتایا جا سکتا، کوئی پیمانہ نہیں ہے اس کو ناپنے کے لیے۔ بس ایک یقین سا خود بخود دل میں اتر آتا ہے کہ یہ محبت ہے، اور میرے دل میں بھی یہ یقین خود بخود اتر آیا ہے کہ یہ محبت ہے۔ اس کی آنکھیں یقین کی روشنی سے دمک رہی تھیں، اور پھر تم سے مل کر، تم سے باتیں کر کے میرا وہم بھی جاتا رہا۔ مجھے بھی یہ یقین ہو گیا تھا اظفر علی خان کہ تم اپنے دل کی تمام گہرائیوں سے انم کو چاہتے ہو۔ ان دنوں ایک بار پھر ہم ساتھ ساتھ رہنے لگے تھے۔ تنظیم کی کئی میٹنگز میں انم نے میرے ساتھ شرکت کی، لیکن وہاں تمہارا انداز بالکل لیا دیا سا رہتا تھا۔ تم اس طرح ملتے اور بات کرتے تھے جیسے سب سے تمہارا رویہ تھا۔ میں نے ایک بار انم سے کہا تھا، انو، یہ اظفر کسی محفل میں ملے تو کس قدر اجنبی انداز ہوتا ہے اس کا، جیسے معمولی سی جان پہچان ہو۔ ہاں، وہ کہتا ہے اسے اپنی پرواہ نہیں ہے، لیکن میری عزت کا خیال رہتا ہے کہ کہیں کوئی بات نہ ہو، کہیں کوئی ہم دونوں کے حوالے سے کچھ کہہ نہ دے۔ اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے فخر تھا، مان تھا۔ اور پتہ ہے، ایک بار ہم دونوں یوں ہی گھومنے کے لیے باہر نکل گئے تھے تو اس نے مجھے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے سے منع کر دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا انو کہ کوئی تمہیں میرے ساتھ بیٹھا دیکھے اور تمہاری اس شفاف ذات پہ کیچڑ اچھالے۔ میں اسے تو قتل کر دوں گا، خود بھی مر جاؤں گا۔ میں جو اتنا محتاط رہتا ہوں انم، صرف تمہارے لیے۔ اور اس سمے میں نے بھی اپنے دل میں تمہارے لیے بے حد احترام محسوس کیا۔ مرد، باپ، بھائی، بیٹا اور شوہر غیرت مند نہ ہوں تو ان کے ہونے کا کیا فائدہ؟ اور میں نے سوچا تھا،
انم خود جیسی تھی، منفرد مزاج اور منفرد سوچ کی، ساری دنیا سے مختلف لڑکی، تم بھی بالکل ویسے ہی ہو۔ اور ایک روز جب اس کی ادبی تنظیم نے ایک نئے افسانہ نگار کی پہلی کتاب کی تقریب رونمائی کا اہتمام کیا تھا اور انم اپنے پیپر کی تیاری کے سلسلے میں میرے ساتھ نہ آ سکی تھی، تو میں نے سچے دل سے تمہیں سراہا تھا۔ اصفر، آپ اور انم واقعی ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور یقین کرو اصفر، سینکڑوں ہزاروں لڑکیوں میں سے کوئی ایک لڑکی انم جیسی ہوگی۔ نہیں انوشے، لاکھوں میں بھی کوئی ایک اس جیسا نہیں ہے۔ تمہارے لہجے میں کتنا یقین تھا اصفر علی خان، پھر یہ یقین کیسے ٹوٹ گیا؟ کیسے تم نے اسے رد کر دیا، وہ جو لاکھوں میں ایک تھی؟ اور اس روز چائے پیتے ہوئے میں نے تمہیں انم کی کتنی ہی باتیں بتائی تھیں، اس کے بچپن کی اور اس کے حال کی، اور تم بہت دلچسپی سے سنتے رہے تھے۔ میں جانتا ہوں انوشے وہ ایسی ہی ہے، اور کبھی کبھی بہت حیران ہوتا ہوں کہ آج کل کے دور میں اس جیسی معصوم لڑکی بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی تو میرا جی چاہتا ہے کہ اسے کہیں چھپا دوں، زمانے کی میلی نظروں سے دور رکھوں۔ اور مجھے خوشی ہوئی تھی کہ تم انم کے آئیڈیل مرد کی طرح غیرت مند ہو، اس نے کئی بار مجھ سے کہا تھا۔ انوشے، مرد میں کوئی اور خوبی ہو یا نہ ہو، لیکن یہ 3 خوبیاں ضرور ہونی چاہیے: غیرت مند ہو، فراق دل ہو، لالچی اور خود غرض نہ ہو، اور محبت کرنا جانتا ہو۔ تم غیرت مند تھے اور محبت کرنا جانتے تھے، تبھی تو انم کے دل کو مٹھی میں لے لیا تھا۔ جو لوگ محبت کرنا جانتے ہیں وہ معاف کر دینے کا ظرف بھی رکھتے ہیں، اور انہیں کرچیاں چننا بھی آتا ہے۔ یہ انم کا خیال تھا، اور مجھے خوشی تھی کہ تم بالکل اس کے خیالوں کی طرح ہو۔ مجھ سے تمہاری باتیں کرتے ہوئے انم کے چہرے پہ جو رنگ دمکنے لگتے تھے وہ اسے اس قدر حسین بنا دیتے تھے کہ میں حیران سی رہ جاتی تھی کہ صرف ایک محبت میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اور مرد کی اس محبت کا احساس عورت کو کس قدر خوبصورت بنا دیتا ہے۔ انم ان دنوں اتنی ہی حسین ہو رہی تھی کہ اماں نے بھی دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی، اور ان دنوں میں نے بھی تم سے بے تحاشا باتیں کی تھیں۔ جب کبھی تمہارا فون آتا تو تم میرا ضرور پوچھتے تھے۔ اگر میں انم کی طرف ہوتی تو تم سے ضرور بات کرتی، اور ہمارے درمیان زیادہ تر انم کے متعلق ہی بات ہوتی تھی۔ انم کیا کر رہی ہے، کون سے کلر کے کپڑے پہن رکھے ہیں اس نے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر رافت آسٹریلیا سے واپس آ گئے تو ان کے آتے ہی میری رخصتی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اب چونکہ انم بھی فارغ تھی، اس لیے میں ہر جگہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتی پھر رہی تھی۔ اماں اس کے لیے فکر مند تھیں۔ کتنا اچھا ہوتا اگر تمہارے ساتھ انو کی بھی شادی ہو جاتی، وہ دن بھر میں کئی بار کہتی، اور انم ان کے گلے میں باہیں ڈال دیتی۔ پلیز اماں، ابھی نہیں، کم از کم 3 سال مجھے شادی نہیں کرنی۔ یہ انوشے کی بچی چلی جائے گی نا تو آپ اکیلی ہو جائیں گی، ارمینا تو ناصر بھائی کے ساتھ چلی جائے گی، اور مجھے ابھی آپ کی بہت ساری خدمتیں کرنی ہیں۔ ابھی تک تو آپ سے ہم نے خدمتیں کروائی ہیں۔ اے بچی، گھر میں 2 3 ملازمائیں خدمت کے لیے موجود ہیں، بس تم بھی اپنے گھر کی ہو جاتی تو دل کو اطمینان ہوتا۔ انہیں واقعی انم کی بہت فکر تھی۔ لوگ یہ نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی تو شادی کر دی اور بن ماں کی بچی تھی، اس کا سوچا ہی نہیں۔ کچھ اس لیے ہر ایک سے انم کی تعریف کرتی، ایسی میری بچی ہے، مقدر سنور جائے گا جس گھر میں جائے گی۔ تم اصفر سے کہو نا انو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اماں کسی کو گھیر گھار کر لے آئیں اور تمہارے لیے کوئی جائے فرار ہی نہ بچے۔ نہیں انوشے، میں اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی۔ وہ اتنے مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور میں اس سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اسے تمہارے پرابلمز کا کتنا خیال تھا اصفر علی خان، وہ سچ مچ تمہاری محبت میں بہت آگے نکل گئی تھی۔ میری شادی سے صرف چند دن پہلے مومنہ کے ساتھ رینو ملنے آئی تو میں نے تمہارے نام کا کارڈ رینو کو ہی دے دیا۔ یہ اصفر کو دے دینا۔ اصفر تو فی الحال گاؤں گیا ہوا ہے، اگر تمہاری شادی سے پہلے آ گیا تو دے دوں گی۔ کیوں، کیا زیادہ دنوں کے لیے گیا ہے؟ میں نے یوں ہی پوچھ لیا۔
ہاں، دراصل اس کی بیوی کی حالت کافی بگڑ گئی تھی۔ گاؤں میں زیادہ سہولتیں نہیں ہوتی نا، اس لیے ڈیلیوری کیس بگڑ گیا تھا، لیکن اب بہتر ہے۔ بیٹا ہوا ہے اس کا، تیسرا بیٹا ہے۔ کل شام اس نے بھائی کو فون کیا تھا کہ شاید 3-4 دن مزید رہنا پڑے۔ مجھے لگا تھا جیسے میرے اوپر آسمان گر پڑا ہو، اور میں ہونکوں کی طرح منہ اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصفر تو انم سے محبت کرتا ہے، اور انم 3 بیٹے، بیوی، کیا سچ ہے کیا جھوٹ؟ ارے تو اصفر میرڈ ہے، کمال ہے، اس نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ مومنہ کو بھی از حد حیرت ہوئی تھی۔ ہاں، اس کی شادی تو بہت پہلے کہیں ہو گئی تھی۔ اس کا بڑا بیٹا 7 سال کا ہے۔ ایک بار اس کے ٹونسلز خراب ہو گئے تھے تو وہ اسے لایا تھا۔ بہت پیارا ہے اس کا بیٹا۔ اور میں یوں بیٹھی رہ گئی جیسے کسی نے میرے جسم سے جان نکال لی ہو۔ انم پر کیا گزرے گی یہ سن کر؟ تو گویا تم فلرٹ کر رہے تھے انم سے۔ مجھے تم پر بے حد غصہ تھا، اور مارے دکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے گھٹنوں پر سر رکھ لیا تو مومنہ اور رینو مجھے چھیڑنے لگیں۔ دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہیں اور اوپر سے ٹسوے بہائے جا رہے ہیں، ہے نا؟ وہ دونوں آواز ملا کر گانے لگیں۔ میں نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا رکھا تھا، اور میرا دل انم کے دکھ پر کٹ رہا تھا۔ کیسے برداشت کرے گی وہ اتنے بڑے دکھ کو؟ کتنی شدید محبت کرتی ہے وہ اس سے۔ تبھی وہ بھی آ گئی اور ان کے ساتھ آواز ملا کر گانے لگی۔ میں نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ کس قدر خوش تھی، اور کتنی دمک تھی اس کے چہرے پہ۔ اور جب اسے پتہ چلے گا کہ اصفر، اور جھوٹ سے کتنی نفرت تھی اسے، اور جھوٹ بولنے والے مرد زہر لگتے تھے اسے۔ پتہ ہے اصفر بالکل بھی جھوٹ نہیں بولتا انوشے، ایک روز اس نے بڑے تفاخر سے مجھے بتایا تھا۔ اور اب کتنا مان تھا اسے تم پہ اصفر علی خان۔ میں نے سر دوبارہ گھٹنوں پر رکھ لیا اور زور و شور سے رونے لگی، تو وہ تینوں گھبرا کر مجھے چپ کرانے لگیں، لیکن میرے آنسو تو رکتے ہی نہ تھے۔ پلیز اب چپ بھی کر جاؤ، مومنہ نے التجا کی۔ نہیں تو میں ابھی فون کرتی ہوں رافت کو کہ فی الحال وہ رخصتی کا ارادہ ملتوی کر دیں، کیونکہ انوشے بی بی ابھی اپنے میکے کی دہلیز نہیں چھوڑنا چاہتی۔ ارے مومنہ باجی، ایسا غضب بھی مت کیجیے گا۔ رینو نے مومنہ کی طرف دیکھا، لیکن مجھے ان کا ہنسی مذاق کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں تو آنے والے لمحوں سے بے انتہا خوفزدہ سی ہو کر مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اب دیکھو نا انوشے، اپنی انم تو ذرا بھی نہیں روئے گی جب پیا سنگ جائے گی، کیوں انو؟ بالکل۔ اس کی آنکھیں کسی تصور سے لو دینے لگی تھیں، اور ہونٹوں پر مدھر سی مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی تھی۔ تو اور کیا انو، تو اپنی شادی کے گیت بھی خود ہی گائے گی؟ انہوں نے لکما دیا۔ نہیں، صرف گانے نہیں گاؤں گی، بھنگڑا بھی ڈالوں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تم سب کی آوازیں انتہائی بے ڈھنگی ہیں، اور تمہیں بھنگڑا ڈالنا بالکل بھی نہیں آتا۔ ہنسی کے مارے اس کی آنکھوں میں ستارے جگمگ کرنے لگے، اور میرا دل اندر ہی اندر ڈوبنے لگا تھا۔ اصفر علی خان، کہ میں کیسے اسے بتا پاؤں گی کہ اصفر علی خان تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے۔ پھر کتنے ہی دن میں اسے کچھ نہ بتا پائی، اور میری شادی سے صرف 4 دن پہلے ایک دوپہر تم اچانک ہی آ گئے تھے۔ سنو انوشے، دوپہر میں جب اماں اور سب لوگ سو رہے تھے، انم نے میرے کمرے میں جھانکا۔ میں آنکھوں پر ہاتھ رکھے اس وقت بھی تمہیں ہی سوچ رہی تھی کہ میں انم کو کیسے بتاؤں کہ وہ سراب کو سمندر سمجھ بیٹھی ہے۔ وہ اصفر آیا ہے۔ کہاں؟ میں ایک دم اٹھ بیٹھی۔ ادھر ہماری طرف، میں تمہیں بلانے آئی ہوں۔ خوشی اس کے چہرے، اس کی آنکھوں اور اس کے پورے وجود سے پھوٹ رہی تھی۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ارمینہ بھابھی کے علاوہ ابھی کوئی مہمان نہیں آئے تھے۔ زیادہ تر مہمان بارات سے ایک دن پہلے آنے والے تھے، اور چند ایک قریبی عزیزوں کی آمد آج یا کل متوقع تھی۔ میں نے سوئی ہوئی ارمینہ بھابھی پر ایک نظر ڈالی اور دوپٹہ سنبھالتی ہوئی اس کے پیچھے چل پڑی۔ بابا آ گئے ہیں؟ نہیں،
شاید وہ کورٹ سے ہی چیمبر چلے گئے ہیں۔ فون آیا تھا ان کا کہ دیر سے آئیں گے۔ تمہاری محبتوں کے رنگ اس کے چہرے پہ جھلملا رہے تھے اور میں انتہائی دل گرفتہ سی سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی ان کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ یہ کتنا بڑا المیہ تھا اظفر علی خان کہ تم اس کے ساتھ مخلص نہ تھے اور محض وقت پاس کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر تم کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم انوشے، کیسی ہیں آپ؟ میں سر کے اشارے سے تمہارے سلام کا جواب دیکھ کر بیٹھ گئی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں تم سے کیا بات کروں اور کس طرح۔ حالانکہ ان بیتے دنوں میں بارہا میں نے تمہیں سوچا تھا اور دعا کی تھی کہ ایک بار تم مجھے ملو تو میں تمہاری خبر لوں، لیکن اب جیسے لفظ گونگے ہو گئے تھے۔ حالانکہ اندر ایک طوفان بپا تھا، نگاہیں بار بار کبھی تمہاری طرف اٹھ جاتی اور کبھی انم کی طرف، اور تمہاری نگاہیں تو جیسے مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، پھر جیسے تمہیں اچانک ہی میری موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ انوشے، میں گاؤں گیا ہوا تھا، اس لیے تمہاری شادی کا پتہ نہیں چل سکا۔ آج ہی آیا ہوں تو کارڈ ملا تو سوچا تمہیں مبارکباد دے آؤں۔ شرمندہ ہوں کہ کوئی گفٹ نہیں لا سکا تمہارے لیے، اور معذرت خواہ ہوں کہ شادی میں بھی شریک نہیں ہو سکوں گا، کہ آج ہی واپس بھی جا رہا ہوں۔ بس کچھ مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، صرف چند گھنٹوں کے لیے آیا تھا۔ تم ہولے سے ہنسے۔ اتنے دن ہو گئے تھے انم سے بات کیے، اسے دیکھے۔ لگتا تھا جیسے اب مزید کچھ دن اس سے بات نہ کی تو مر جاؤں گا میں، جیسے بالکل خالی خالی سا دل ہو گیا تھا۔ انم کی آنکھیں لو دینے لگیں اور ہونٹ کھل گئے، لیکن میں ذرا بھی متاثر نہ ہوئی۔ اظفر علی خان، میں نے سر اٹھا کر تمہیں دیکھا۔ کیسی مصیبت؟ ایک عزیزہ کچھ بیمار تھیں اور کچھ گھریلو مسئلے تھے۔ والدہ کی طبیعت بھی اچھی نہیں۔ والدہ کی طبیعت یا بیوی کی؟ میرے ہونٹ زہر پہ بھیگ گئے۔ اپنے لہجے کی کڑواہٹ میں نے اپنے حلق تک محسوس کی۔ تمہاری آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت سی ابھری اور پھر معدوم ہو گئی۔ تم نے سر جھکا لیا۔ انم آنکھوں میں بے یقینی اور حیرت لیے تمہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا تم انکار کرو گے، مکر جاؤ گے، اور پھر میں تمہیں آئینہ دکھاؤں گی، لیکن تم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا اظفر علی۔ بیٹا مبارک ہو اظفر خان، میں نے پھر زہر اگلا۔ انم ساکت بیٹھی تھی، اس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ تھینک یو۔ تمہارے چہرے پہ نہ ندامت تھی نہ شرمندگی۔ تم نے انم کی طرف دیکھا۔ انم، میں نے اپنا ماضی، اپنا حال، سب کچھ تمہارے سامنے رکھ دیا تھا، لیکن تمہیں یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا، انو، میں نے اپنی ذات کے حوالے سے ایک بات تم سے چھپائی ہے اور کسی مناسب وقت پر بتا دوں گا، اور وہ بات جو میں نے تم سے چھپائی تھی وہ یہی تھی۔ انو، میری شادی بہت کم عمری میں ہو گئی تھی۔ اس وقت جب میں پڑھتا تھا میں نے بہت احتجاج کیا۔ انو، اس لیے نہیں کہ میری بیوی بدصورت تھی، نہیں، وہ اچھی خاصی خوش شکل ہے، اس لیے کہ ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور پھر میری اور اس کی ذہنی اپروچ میں بہت فرق تھا۔ وہ بالکل ان پڑھ ہے انو، لیکن میں مجبور ہو گیا اپنی بہن کا گھر بچانے کے لیے۔ یہ شادی ہوئی تو، لیکن میں اس سے کبھی محبت نہیں کر سکا، کبھی نہیں، حالانکہ میں نے اس کے حقوق پوری ذمہ داری سے پورے کیے، کبھی کوتاہی نہیں کی، مگر محبت میں نے صرف اور صرف تم سے کی ہے۔ تمہاری آواز بھرا گئی تھی اور آنکھوں میں نمی ٹھہر گئی تھی۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ تم سے پہلے میں نے کسی کو نہیں چاہا، کسی کے لیے یہ جذبہ محسوس نہیں کیا۔ اگر آپ مجھے بتا دیتے تو میں خود کو روک لیتی اظفر۔ انم کی آواز آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی۔ ہم اتنا آگے نہ آتے، یہ محبت اتنی تناور نہ ہوتی۔ میں تم سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا انو۔ مجھے پتہ تھا کہ جس دن تمہیں پتہ چلا ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے، میں زیادہ سے زیادہ دیر تمہارے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ تم ایک دم کھڑے ہو گئے تھے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، زندگی کے آخری لمحے تک میں تم سے اسی طرح محبت کرتا رہوں گا۔
تم تیزی سے باہر نکل گئے تھے اور انم جیسے کسی خواب سے چونک کر تمہیں پکارتی ہوئی تمہارے پیچھے لپکی تھی۔ اسفر، اسفر پلیز رکو تو۔ اور میں جو سوچ رہی تھی کہ تم ملے تو جانے کیا کر بیٹھوں گی، ہاتھ گود میں دھرے ساکت بیٹھی رہ گئی، اور تم دونوں کا درد میرے دل میں اتر آیا تھا۔ تم کتنے بڑے اداکار تھے اسفر علی خان، جھوٹ میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے ماہر۔ تمہیں تو آسکر ملنا چاہیے تھا۔ بہت دیر بعد انم اندر آئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جیسے بے حد روتی رہی ہو، اور چہرہ بھی تپ سا رہا تھا۔ میں اسے تسلی دینا چاہتی تھی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے تسلی دوں۔ میں اس کی کیفیت سمجھ رہی تھی اسفر علی خان۔ منزل ایک دم دور چلی جائے بلکہ کھو جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ وہ کھو دینے کے کرب سے گزر رہی تھی، پھر بھی وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی، اور اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ دلکش والوں سے اپائنٹمنٹ ہو گئی ہے؟ کتنے بجے پارلر جانا ہوگا؟ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ انو تم آرام کرو۔ میں اسے اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی اسفر علی خان، لیکن مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ اس وقت اسے تنہائی کی ضرورت ہے، اور میں اسے آرام کرنے کی تلقین کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اور یہ اچھا نہیں ہوا تھا اسفر علی خان۔ اس کا دل تو بالکل شفاف تھا، پہاڑوں سے بہہ کر آنے والے پانیوں کی طرح شفاف اور پاکیزہ۔ تم ایک پابند شخص تھے، اور تمہیں کوئی حق نہیں تھا کہ تم اس کے دل میں محبت کی جوت جلاؤ، اسے ان منزلوں کے خواب دکھلاؤ جو کبھی اس کا نصیب نہیں بننے تھے۔ میں تم سے خفا تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل تمہارے لیے بھی دکھ رہا تھا، اور میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ خدا تم دونوں کو ایک دوسرے کی محبتوں سے آزاد کر دے۔ مگر بھلا یہ کیسے ممکن تھا اسفر علی خان کہ انم کے دل سے تمہاری محبت ختم ہو جاتی؟ وہ تو اسی طرح تھی۔ تمہاری شادی اور تمہارے بچوں کے متعلق جان کر اس کی محبت میں رتی بھر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ مہمانوں کے ہجوم اور شادی کے ہنگاموں میں میں اس سے بات تو نہیں کر سکی تھی، لیکن میری نظریں ہر لمحہ اسے کھوجتی رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کی جوت مدھم پڑ گئی تھی، رخساروں کا رنگ پھیکا ہو گیا تھا۔ اگرچہ وہ سارے فنکشنوں میں شریک ہوئی تھی، اس نے میری شادی کے گیت بھی گائے تھے اور سب کے ساتھ مل کر ڈانس بھی کیا تھا، پھر بھی مجھے لگتا تھا جیسے اداسی کا ایک سنہرا سا غبار ہے جس نے اس کے پورے وجود کو حالے میں لے رکھا ہے۔ جب میں دلہن بن کر رافت کے سنگ رخصت ہو رہی تھی، تب میں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اپنا خیال رکھنا انو۔ وہ ہنسی۔ میرا خیال چھوڑو، اب رافت بھائی کی فکر کرو۔ نہیں انو، وعدہ کرو اداس نہیں ہوگی۔ نہیں۔ اس کی آنکھیں جھلملا سی گئی تھیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں انوشے، ایک دم فرسٹ کلاس، ڈونٹ وری۔ لیکن اس کے دلاسا دینے کے باوجود مجھے اس کی فکر لگی رہی تھی، اور یہ محبتوں کے عذاب کتنے کڑے ہوتے ہیں۔ اور وہ نازک سی انم جمال جو گھر بھر کی لاڈلی تھی، جسے کانٹا بھی چبھتا تو کرما بی بی سمیت سارا گھر بے چین ہو جاتا تھا، کیسے تنہا اس عذاب سے گزر رہی ہوگی۔ میں جانتی تھی اسفر علی خان کہ وہ تم سے کتنی شدید محبت کرتی تھی، اور ضبط کی کن منزلوں سے گزرنا پڑ رہا تھا اسے۔ تبھی تو ہنی مون سے واپس آتے ہی میں نے رافت سے ایک رات گھر رہنے کی اجازت لے لی۔ انوشے نہیں بھائی، رات کو گھر آ جانا پلیز۔ رافت، میں انم کے پاس رہنا چاہتی ہوں، اس کی طبیعت اچھی نہیں ہے اور میں اس کے لیے بہت اداس ہوں۔ اوکے ڈیئر۔ رافت میں یہ خوبی تھی کہ وہ دوسروں کی خاطر اپنی خواہشات ڈراپ کر دیتے تھے، بلا کا ضبط تھا ان میں، بالکل انم کی طرح۔ اور میں نے ان چند دنوں میں کتنی بار سوچا تھا انم کے لیے تو کوئی رافت جیسا بندہ ہونا چاہیے تھا، فراغ دل، محبت کرنے والا، کشادہ ذہن۔ مگر محبت تو کچھ نہیں دیکھتی، نہ عمروں کا حساب کرتی ہے اور نہ ذات پات۔ اور اتنے دنوں بعد میں نے انم کو دیکھا، وہ کچھ کمزور لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر سکون تھا، اور سب کے ساتھ مل کر مجھے چھیڑتے ہوئے اس کی ہنسی کی کھل کھل
پورے ڈائننگ ہال میں گونج رہی تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔